ناظرین، ایک اور دن اسرائیل نے غزہ کو خون میں نہلا دیا، مزید 100 افراد شہید کر دیے گئے۔ اور ایک بات جس کا دعویٰ میں گزشتہ ویلاگز کے اندر بھی کر چکا ہوں اور اپنے متعدد پروگرامز کے اندر بھی کر چکا ہوں کہ جو جنگ بندی معاہدہ اسرائیل اور لبنان کے ساتھ ہوا ہے، اس کو کسی بھی طرح ایک فیئر مطالبہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں، 78 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے اندر کا خوف بھی منظر عام پر لے آیا۔ ایران کو جوہری بم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا وہ کریں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، وہ تمام وسائل استعمال کروں گا جو کیے جا سکتے ہیں کہ ایران جوہری طاقت نہ بنے۔ پابندیاں ختم نہ ہوئیں تو ایٹمی پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ درجنوں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو شدید جنگ شروع کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے بھی یہ دھمکی سامنے آئی ہے۔ اسرائیل سے تعلقات، سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے سے انکار کر دیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہزاروں افراد کا اسرائیلی کینیسٹ کے قریب مظاہرہ۔ غزہ میں خوراک کی تلاش میں ہجوم کی دھکم پیل، دم گھٹنے سے خاتون اور 2 بچیاں جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری بم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا وہ کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ناظرین، یہ خبریں پہنچانے کا آپ تک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے ہیں کہ کیا معاملات صحیح طریقے سے جا رہے ہیں یا کیا پالیسی اپنانی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں یہ آواز جب اکٹھی ہوتی ہے تو کوئی معنی رکھتی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ کچھ نہیں کر سکتا اکثر جو 100 مل کر کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ یہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر مل کر آئیں جہاں پر ہم سے جو ہو سکے وہ آواز بلند کریں۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نے اس موقع پر مزید کہا تھا کہ وہ تمام وسائل استعمال کروں گا جو کیے جا سکتے ہیں کہ ایران جوہری طاقت نہ بنے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پابندیاں ختم نہ ہوئیں تو ایٹمی پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت اور علم پہلے ہی موجود ہے، لیکن وہ ہماری دفاعی حکمت عملی کا حصہ نہیں ہے۔ عباس عراقچی نے کہا، ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک کے ساتھ آج ویانا میں ایٹمی مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ مغربی حکام ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بارے میں انتباہ سے فکر مند ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ تہران لبنان میں حزب اللہ کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے جسے 2015 کا مقصد ایران کو اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنا تھا اور بدلے میں ایران پر عائد معاشی اور دیگر پابندیوں میں نرمی کی جانی تھی۔ تاہم نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گزشتہ دور صدارت میں 2018 میں امریکہ کو معاہدے سے الگ کر کے ایران پر پھر سے سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ناظرین، ایک اور اہم معاملہ اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 60 برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے برطانیہ سے اسرائیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق 60 سے زائد برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو ایک خط بھیجا ہے جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی بار بار خلاف ورزی پر اسرائیل پر پابندیاں عائد کریں۔ ایجنسی نے کہا کہ لیبر پارٹی کے سابق رہنما جیرمی کوربن بھی اس خط پر دستخط کرنے والے ارکان پارلیمنٹ میں شامل ہیں۔ خط میں جولائی سے عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے جلد از جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ سمیت تمام ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیل کی غیر قانونی موجودگی سے پیدا ہونے والی صورتحال کو قانونی تسلیم نہ کریں اور اسے برقرار رکھنے میں کوئی مدد فراہم نہ کریں۔
وفا نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ برطانیہ کی حکومت پر پابندیاں عائد کرنے اور ICJ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دیگر اقدامات کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق ہزاروں اسرائیلیوں، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں، انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف جانے والی سڑک کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کے لیے ہفتہ وار مظاہرے منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن جرمن خبررساں ادارے کے مطابق یہ مظاہرے عام طور پر ہفتے کی شام کو یہودیوں کے مقدس دن کے اختتام کے بعد ہوتے ہیں۔ اخبار نے اطلاع دی ہے کہ جمعے کے مظاہروں کا اہتمام ایک گروپ نے کیا تھا جو پیر سے کینیسٹ کے قریب دھرنا دے رہا تھا۔ یہ گروپ غزہ سے یرغمالیوں کو نکالنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہفتے بھر میں مختلف مظاہروں کو منظم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے بعد غزہ میں حملے تیز کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 100 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ان 100 میں سے 75 افراد کو بیت اللحیہ کی رہائشی عمارتوں پر بمباری کر کے شہید کیا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران شمالی غزہ کے جاری اسرائیل کے محاصرے میں وحشیانہ زمینی اور فضائی حملوں میں شہداء کی تعداد 2700 تک پہنچ گئی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق کمال ادوان اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ کے سربراہ اسرائیلی کواد کاپٹر کے حملے میں شہید ہو گئے۔ دیر البلح میں الجزیرہ کے نمائندے نے بتایا کہ کواد کاپٹر شمالی غزہ کے بیت اللحیہ کے قریبی علاقوں کے اوپر منڈلا رہا تھا کہ اس دوران ڈائریکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ شمالی غزہ کے آخری جزوی طور پر فعال اسپتال میں عملے کو شہید یا زخمی کرنے کا تازہ ترین حملہ ہے، جسے اسرائیلی افواج نے حالیہ ہفتوں میں بارہا نشانہ بنایا اور محاصرہ کیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے باوجود ناظرین لبنان پر بربریت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 78 شہری جام شہادت نوش کر گئے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی فوج نے اسرائیلی افواج پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے باعث 70 سے زائد لبنانی شہری شہید اور 266 زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لبنان میں کی جانے والی بربریت کے نتیجے میں مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 4000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں رات کے اوقات میں کرفیو نافذ کر دیا۔ طبی حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کو جنگ زدہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کا ہجوم ایک بیکری سے روٹی خریدنے کے لیے دھکم پیل کر رہا تھا کہ اس دوران 2 بچیاں اور ایک خاتون دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئی۔ امریکی خبررساں ایجنسی کے مطابق 13 اور 17 برس کی 2 لڑکیوں اور 50 سال کی ایک خاتون کی لاشوں کو وسطی غزہ کے دیر البلح میں واقع الاقصی شہداء اسپتال لے جایا گیا، جہاں ایک ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ان کی موت ہجوم میں دم گھٹنے سے ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ اور امدادی اداروں کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کی آبادی میں بھوک اور مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے اور تقریباً ساری آبادی ہی فراہم کی جانے والی امداد پر انحصار کرتی ہے۔ مرنے والی ایک لڑکی کے والد اسامہ بان نے اسپتال کے باہر روتے ہوئے بتایا کہ جب میری اہلیہ کو پتہ چلا کہ ہماری بیٹی کا دم گھٹ رہا ہے تو وہ یہ سن کر گر پڑی، تاہم وہ ابھی تک نہیں جانتی کہ وہ بیٹی مر چکی ہے۔ غزہ میں گزشتہ ہفتے کچھ بیکریاں آٹے کی قلت کے باعث کئی روز کے لیے بند کر دی گئی تھیں۔ چند روز قبل بیکریوں کے دوبارہ کھلنے کے بعد بنائی گئی فوٹیج میں دیر البلح میں واقع ایک بیکری میں لوگوں کی بڑی تعداد کو ایک دوسرے کو دھکیلتے اور شور کرتے دکھایا گیا ہے۔ لوگوں کی یہ بڑی تعداد مختلف بیکریوں کے اندر موجود تھی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک اسرائیل کے حملوں میں 44,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1,04,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے اور اس جنگ میں تقریباً 23 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے سے انکار کر دیا۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق سعودی حکام کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ سعودی حکام نے مزید وضاحت کی کہ اگر امریکہ عام فوجی تعاون کا معاہدہ کرتا ہے تو یہ معاہدہ حملے کی صورت میں تحفظ فراہم نہیں کرے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں عوامی غم و غصے کے تناظر میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کو فلسطینی ریاست سے مشرور قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق
سعودی عرب نے اس سال کے آغاز میں امریکہ کے ساتھ ایک وسیع پیمانے پر باہمی سلامتی کے معاہدے کے حصول کی کوششوں میں فلسطینی ریاست کے بارے میں ایک نرم موقف کا اظہار کیا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ آگاہ ہیں کہ سعودی عرب کا سرکاری طور پر جدید ہتھیاروں کے حصول کے لیے سیکیورٹی ضمانتیں چاہتا ہے، اور لیکن پھر بھی سعودی حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ کوششیں ناظرین ہر طرف سے ہو رہی ہیں کہ معاہدے پر کسی طرح راضی کیا جائے، تمام فریقین کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جائے، لیکن اسرائیل کی بربریت یہ ہے کہ ابھی تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ لبنان میں جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد کیا غزہ میں بھی امن معاہدہ ہو سکے گا، لیکن اس بات سے یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ غزہ کے مجاہدین سچ کہتے تھے کہ ہم کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کہ ایک فکس ٹائم کے لیے ہوگا وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اسرائیل اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ مستقل بنیادوں پر اگر آنا ہے تو ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بات کی جا سکتی ہے تاکہ معصوموں کا خون روکا جا سکے، لیکن غزہ کا یہ اٹل موقف ہے کہ وہ اپنے اس موقف سے جو ان کی خود مختاری کا موقف ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔